السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان شہریار احمد خان۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر پروفیسر خالد رشید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب استاد الاساتذہ ہیں اور 2009 کی ہماری جو قومی تعلیمی پالیسی ہے اس کے معماروں میں سے ایک معمار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کریں گے کہ ہماری جامعات میں جو داخلوں کی شرح ہے اس میں بہت تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 30 سے 40% ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر اس دفعہ داخلوں کی شرح کم ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور آپ کو سر پتہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ 65% کے قریب جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ 65% جو یوتھ ہے اس میں سے اگین ایک ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ تقریباً کچھ 13% جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن تک پہنچ پاتے ہیں، تو جبکہ انڈیا کی طرف آپ دیکھیں تو تقریباً 20% میرا خیال ہے وہاں ہائر ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سنگاپور وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں یہ شرح اور زیادہ ہے، اور میجورٹی جو ممالک ہیں وہاں یہ شرح تقریباً 30% سے زیادہ ہے۔ ایک طرف تو یہ ڈیٹا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں جس تیزی سے شرح کم ہو رہی ہے داخلوں کی، تو اس حوالے سے سر ہمارا ہائر ایجوکیشن کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ چند ایک باتیں ہیں جو اس کے بیک گراؤنڈ میں پس پشت ہیں جو منظر عام پر نہیں آتی۔ مثلا پہلی بات یہ ہے کہ ان سالوں میں بڑی تیزی سے ہماری فی کس آمدنی کم ہوئی۔ اس کی وجہ سے زندگی کے اور بہت سارے معمولات میں بھی فرق پڑا اور تعلیم میں بھی فرق پڑا، تو لوگوں کا رجحان نسبتاً کم ہو گیا اعلیٰ تعلیم کی طرف۔ اور اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب داخلہ لیتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے 7 یا 10 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں تو پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پہ ان کو کیا فائدہ ہوگا 10 لاکھ خرچ کرنے کے بعد۔ تو ان حوالوں سے یہ سوچ تو غلط ہے کہ تعلیم ایک ایسٹ بناتی ہے اور شعور دیتی ہے اور معاشرے میں ایک ذریعہ آمدنی پیدا کرتی ہے، لیکن لوگ اور طرح سے سوچنا شروع ہو گئے، انہوں نے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا، اور ہم نے اپنے یہ جو سالانہ ہمارا نظام تھا اس سے سوئچ کیا، تو وہ شاید سوئچ کرنا اتنا سوٹ نہیں کیا ہمیں کہ ہم 2 سال کے بعد ایم اے کروا دیتے تھے، 2 سال میں بی اے ہو جاتا تھا، ٹرمینل سٹیجز جو ہیں وہ 2 سے 3 ہو گئی۔ لیکن اب جو بی ایس کرتا ہے بچہ تو وہ 4 سال اس میں الجھا رہتا ہے، اور اگر انہیں 4 سال کے بعد بھی جاب نہ ملے تو اس سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیوں ایسی تعلیم کو وہ جاری رکھے۔ میری نظر میں ایک اور وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگریاں اپنی اعتمادیت کھو رہی ہیں، اور بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ان ڈگریوں کو اون نہیں کر رہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کچھ لوگ جاتے ہیں آئی ٹیز میں، تو وہ آئی ٹی کے مختلف شعبوں میں ان سے ڈگری ڈیمانڈ نہیں کرتے، اسکل ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور جس کو کے پاس اسکل ہے اسے وہ پیسے دیتے ہیں اور جاب بھی دیتے ہیں اور وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں یونیورسٹیوں کی ایک مشروم گروتھ ہوئی چند سالوں میں۔ وہ ٹھیک ہے، یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایجوکیشن کی کچھ ٹرمز ہیں جو شروع کرنے سے پہلے ان کے اوپر غور خوض کیا جانا چاہیے تھا۔ مثلاً ایک ٹرم ہے جو ہم ایجوکیشن میں استعمال کرتے ہیں، یونیورسٹی کا کیچمنٹ ایریا۔ اگر آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیاں دیکھیں تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ جس کیچمنٹ ایریا میں رہتے ہیں اسی سے الائڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں، وہ کہیں اور جا کے داخلہ نہیں لے سکتے۔ یہ پریولیج ہم لوگوں کا ہے، دوسرے ملک سے جاتے ہیں، کسی یونیورسٹی کو چوز کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں وہاں داخلہ مل جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ہمارے انتظامی معاملات کچھ اس کی وجہ بنے، دوسرے ہمارے مالی معاملات اس کی وجہ بنے، تیسری وجہ کہ جاب نہ ملنا یہ وجہ بنی، اور اس لیے لوگ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔
100% تو داخلے کم نہیں ہوئے لیکن تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. یہ بھی قابل مواخذہ ہے کہ دیکھا جائے کہاں پہ خامی ہے. جی اچھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ ڈیوریشن جو ہے وہ 2 کی بجائے 4 سال کا کر دیا گیا. تو اس حوالے سے سر اگر ہم ڈیوریشن کم کرتے ہیں، مثلا بی ایس پروگرام کی بجائے پرانے سٹائل میں چلے جاتے ہیں کہ 2 سال کا بی اے، 2 سال کا ایم اے، 2 سال 1 سال کا پھر ایم فل اور پھر 3 سال یا 4 سال کی پی ایچ ڈی، تو اس طرح سے اگر بی ایس پروگرام کا دورانیہ کم کرنے سے کیا وہ سلیبس پورا ہو جائے گا؟ کیا اس کی معیار پہ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ شہریار صاحب، میں ایک ایسے پروگرام کا پائنیئر رہا. ابتداً میں نوکری شروع کی تو مجھے موقع ملا، وہ تھا بی ایس ایڈ پروگرام. اتفاق سے شروع کرنے والوں میں بھی تھا اور اسے ختم کرنے والوں میں بھی بد نصیبی سے میرا نام آ گیا. میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن میرے اختیار میں نہیں تھا، وہ ختم ہو گیا. وہ پروگرام پاکستان میں شروع کیوں ہوا؟ اس لیے شروع ہوا کہ انگلینڈ میں 3 سالہ پروگرام ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ٹرائی کیا گیا. ورلڈ بینک نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہماری جو تنخواہ تھی وہ بھی شاید وہ کیا اس کو کہتے ہیں انٹرم بیسس پہ آتی تھی، منتھلی بیسس پہ آتی تھی. اور اس طرح ہمارا وہ پروگرام شروع ہوا. جب پروگرام شروع ہوا تو وہ 3 سالہ تھا، تو ہم نے بہت سارے پروگراموں کو اسٹڈی کیا. اس وقت ہمارے سامنے فارمیسی تھا، ہمارے سامنے ہوم اکنامکس تھا اور ہمارے سامنے میڈیکل کی ڈگریاں تھیں، بی ایس سی کی ڈگریاں تھیں. ہم نے اس میں فارمیسی کو چنا کہ فارمیسی کا پیٹرن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور ہم نے پنجاب یونیورسٹی کے جو بی ایس سی کے پروگرام تھے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. مثلاً جو پیپر 1 تھا وہ ہمارا فرسٹ پروفیشنل میں آفر کیا گیا. پیپر 2 جو ہے وہ سیکنڈ پروفیشنل میں آفر کیا گیا، اور پیپر 3 جو وہ تھرڈ پروفیشنل میں آفر کیا گیا. اس میں کچھ آپشنل سبجیکٹ رکھے گئے اور کچھ الیکٹیو سبجیکٹس تھے. خوبی یہ تھی کہ جس نے میتھ نہیں پڑھا اس کو ہم میتھ پڑھائیں گے، ٹیچر بنانا ہے، اور جس نے بایولوجی نہیں پڑھی اس کو بایولوجی پڑھائیں گے. اس کے ساتھ مجھے یاد ہے کچھ نئے سبجیکٹ ہم نے انٹروڈیوس کروائے تھے جو اس وقت ناول آئیڈیا تھا. مثلا ایک رورل سوشیولوجی تھا، کہیں عالم وجود میں نہیں تھا. انوائرمنٹل پولیوشن تھا، یہ اب تک بھی بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے، تو وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا. سوشو اکنامک پرابلمز آف پاکستان ایڈ کیا. پھر یہ تھا کہ انٹرنل ایکسٹرنل سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا. خاص بات یہ تھی کہ داخلہ لینے والے ہر طالب علم کو، خواہ وہ امپلائی تھا یا نہیں تھا، اس کو وظیفہ ملتا تھا. یہ ایک انسینٹو تھا، اور وہ اگر میری یادداشت درست ہے تو وہ غالباً 100 روپے تھا. 300 روپے لیکچرر کی تنخواہ تھی، 100 روپے وظیفہ ملتا تھا. تو یہ اچھی خاصی اماؤنٹ تھی، انسینٹو تھا. پھر یہ بھی تھا کہ سائنس ٹیچرز کی جابس خالی تھیں، اوپننگز بہت تھیں، تو بچوں نے جوائن کیا اس کو. دوسری اس میں خوبی یہ تھی کہ آپ آگے تعلیم کو بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. آپ آگے ایم ایس سی کیجئے، آپ پی ایچ ڈی کیجئے، یو ویری ایکولی ایلیجیبل. تو ہمیں وہ اساتذہ ملے معاشرے میں جو سائنس کے تمام مضامین پہ دسترس رکھتے تھے. اور جب تربیت ہم نے کی، تربیت میں خاص خوبی یہ تھی کہ وہ اسکول کی طرح نظام چلتا تھا. 9 پیریڈ ہوتے تھے، اس 9 پیریڈ میں کسی بچے کو اجازت نہیں ہوتی تھی، ٹیچر بھی چھٹی نہیں کر سکتا تھا، اسٹوڈنٹ بھی چھٹی نہیں کر سکتا تھا. ہم نے وہاں ایٹیٹیوڈ میکنگ کی، اور ایٹیٹیوڈ میکنگ کی بنیاد پہ وہ ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ قریباً 0% تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک کریڈٹ تھا، ہم نے 3 سال میں چلایا، اور وہ ایکسپیریمنٹ ہمارے سامنے ایک کامیاب ایکسپیریمنٹ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں فائنینشیل انسینٹو تھا، اور لوگوں نے اس کو پہلے سال ہم نے ایٹ لیئر لوگوں کو داخل کیا. یہ 79 تھا، 89 اسٹوڈنٹ ہم نے داخل کیے تھے. اگلے سال لوگ آئے تو ہم نے انہیں کہا بھائی اب ہم میرٹ پہ لیں گے. جو میرٹ پہ آئیں گے لوگ، 100 سیٹیں تھیں ہمارے پاس، اور کچھ انٹر پروونشل کوٹا میں تھیں ہمارے پاس سیٹیں. تو اس طرح ہم نے یہ نظام چلایا تھا، اور کوئی سیٹ خالی ہوتی ہی نہیں تھی، بڑا سخت کمپٹیشن تھا.
تو سر یعنی کہ آج بھی بی ایس پروگرام آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ذرا چھوٹا کیا جا سکتا ہے، 2 سال کا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایکچولی ہم پلانرز میں شامل نہیں ہیں. جن لوگوں نے اس کو پلان کیا یقیناً انہوں نے بہت کچھ اس پہ اسٹڈی کیا ہوگا، اس لیے میں اس پہ یہ تو نہیں رائے دے سکتا کہ اسے چھوٹا کیا جائے. لیکن میں یہ ایکسپیریمنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 3 سالہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ایکسپیریمنٹ تھا. لوگوں نے تعلیم کو خیر بات نہیں کہا، لوگوں نے ٹیچر بننے کو پریفرنس دی اور لوگ ٹیچر بن گئے. اور اس میں 3-4 لوگوں کے نام بھی لے سکتا ہوں جو ڈی پی آئی تک رائز کیا. اسکول ایجوکیشن میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. بہت سارے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی اور اس وقت وہ ڈاکٹر ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں. تو آئے تو وہ اسکول ٹیچر کے طور پر تھے. تو اوپننگ جو ہے وہ رہنی چاہیے. اچھا سر، اور بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ کیا یہ بھی ایک وجہ نہیں ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹی کا جو استاد ہے آج کا، میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت حد تک وہ بچوں کو مطمئن نہیں کر پاتا؟ مثلا میں اپنی ایک ذاتی مشاہدے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں ظاہر ہے بوجہ آپ نہ یونیورسٹی کا نام لے سکتا ہوں، نہ میں ان قابل احترام ٹیچر کا نام لے سکتا ہوں. یہ سنی سنائی سر بات نہیں ہے، یہ میرے سامنے کی بات ہے. ایک صاحب ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور ایجوکیشن میں انہوں نے کی ہے اور وہ انگلینڈ سے کی ہوئی ہے انہوں نے. تو ان کا لیٹر میرے سامنے آیا تو وہ ایک لفظ بولا کرتے تھے، اپروول کو لفظ بولا کرتے تھے اپروول، یعنی کہ ایک کھا جاتے تھے. تو میں نے کئی دفعہ سوچا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہا جائے کہ سر آپ غلط لفظ بول رہے ہیں. تو ایک دن میں حیران رہ گیا، ان کا لیٹر ملا تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا اپروول. تو میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اپروول لفظ ہوتا ہے، اپروول نہیں ہوتا. کہتے ہیں یار ہم نے تو آج تک یہ اپروول ہی سنا ہے کہ وی سی نے اپروول دے دی، فلاں نے اپروول دے دی. تو میں نے سر یقین جانیے سر پکڑ لیا کہ یہ کس طرح کے ہیں. تو شاید یہ بھی سر ایک وجہ ہے کہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑھانے والا استاد جو ہے وہ چھپے چھپائے نوٹس کو اچھی طرح سے رٹ کے تیار کر کے آ جاتا ہے اور وہ بورڈ پر وہ لکھ دیتا ہے اور ہمیں وہ بتا دیتا ہے سادہ سی مثالیں دے کر. یہ کیا بہت بڑی وجہ نہیں ہے؟ خیر یار، میں بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ کہوں گا کہ استاد بننا کہلوانا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو لوگ صرف ایک حوالے سے نہیں جانچتے، وہ بہت سارے حوالوں سے جانچتے ہیں اور وہ اخلاقی حوالے بھی ہیں. یہ ارریلیونٹ سی بات ہے کہ میں سڑک پہ کھڑا ہو کے کوئی چیز نہیں کھا سکتا. یہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے سوسائٹی بھی، میرے طالب علم بھی، کہ میں سڑک پہ ریڑھی پہ کھڑا ہو کے نہیں کھاؤں گا. اسی طرح میری گفتگو کو بھی ایویلیویٹ کرتے ہیں، میرے لفظوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ میں رات 2 بجے تک نہیں جاگا. فل تیاری کر کے جاتا تھا. اور ایک اور بات بھی ہے کہ آپ ہر چیز کے ماسٹر نہیں ہو سکتے. جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں اپنے احباب سے، اپنے سینئر سے. میں نے ایف سی کالج میں کچھ وقت گزارا اور میرا وہ وقت مارولس تھا. اس کی وجہ یہ کہ مجھے آغا سہیل اور ڈاکٹر سراج جیسے لوگ جو ہیں ان سے ملنے کا اتفاق ہوا. ایک اقبال احمد خان صاحب تھے، وہ شاید میرے دادا پردادا کی عمر کے تھے. وہ اردو میں نوٹنگ کرتے تھے اور پرنسپل صاحب انگلش میں جواب دیتے تھے. اب آپ دیکھیے 2 زبانیں ہیں اور دونوں کا انطباق ضروری ہے. اور مجھے بہت آخری دنوں میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ سر میں جب فارغ ہوتا تھا تو میں آپ کی فائلیں پڑھتا تھا جو نوٹنگ آپ کرتے تھے. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کیا سیکھا؟ میں نے کہا تلفظ سیکھا، لفظ سیکھے جو آپ لکھتے تھے. اور ایک لائن کا جواب صرف ایک لائن میں ہوتا تھا، وہ اردو میں ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو پرنسپل صاحب سے وہ اتفاق سے میرے شاگرد بھی تھے. تو ہم دونوں استاد شاگرد، وائس پرنسپل اور پرنسپل تھے. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹیچر پر بذات خود ایک پابندی ہے کہ وہ جب جاب شروع کرے تو سیکھے. اگر نہیں آتا تو وقت گزر گیا، لیکن ابھی آپ کے کولیگ ہیں ان سے سیکھیے، شرمائیے نہیں، پوچھئے ان سے. اور اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو بہت ساری، اب آپ دیکھیں ڈٹرمائن لفظ پڑھا جاتا ہے، یہ ڈٹرمائن نہیں ہے. پی ایچ ڈی لوگ بھی پڑھتے ہیں، پریزنٹیشن میں پڑھتے ہیں. اچھا سر، ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
یہ بتائیے کہ حال ہی میں بے شمار جامعات نے اپنی جو فیسیں ہیں اس میں اچھا خاصا اضافہ کیا ہے، تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ 2-3 وجوہات ہیں اس میں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی تک جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے۔ جی جی، ٹرانسپورٹ بذات خود ایک بچوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے، اور وہ بچے اس لیے بھی ڈکلائن کر دیتے ہیں کسی یونیورسٹی کو جوائن کرنے کے لیے۔ میں ایک یونیورسٹی میں ملازمت کرتا رہا، اور وہ ٹرمینل قریب تھا اس لیے داخلے بڑے تھے، تو جب وہ کیمپس دور چلا گیا تو داخلے کم ہو گئے۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یونیورسٹی ہر سال ضروری سمجھتی ہے کہ فیس بڑھا دی جائے، جبکہ اسٹاف کو تو نہیں دیتے وہ کچھ بھی، اسٹاف کو تو ایز پر رول ہی ملنا ہے۔ اچھا سر، اس کی وجہ HEC کی وہ پالیسی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خود مختاری بھی دیں اور ساتھ فائنینشلی سیلف سفیشینٹ ہو جائیں وہ، تو یہ پالیسی دیکھیے نا، HEC اگر بجٹ میں کٹ کرے گی تو یونیورسٹیز کے پاس پھر حل رہ جاتا ہے کہ فیسیں بڑھائیں یا اپنے خرچے کم کریں۔ تو حل کیا ہے؟ HEC بھی کسی حد تک ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ HEC جو ہے نا وہ اٹانومی دیتی ہے، بس ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے ہم کیا پڑھائیں کیا نہیں پڑھائیں۔ کریکلا ہم نے بنانے ہیں سبجیکٹ کے، ہم نے اپروو کروانے ہیں۔ لیکن سر جب بجٹ میں وہ کمی کریں گے، بجٹ ہی نہیں دیں گے، تو یونیورسٹی کو کہیں گے کہ خود آپ اپنے فنڈ جنریٹ کریں۔ جی میں بات کرتا ہوں، یہ ایک ہماری بدنصیبی رہی ہے شروع سے کہ کوئی قدرتی آفت آ جائے تو کٹ لگے گا تو ایجوکیشن پہ لگے گا۔ اگر کوئی کام کرنا ہے تو ٹیچر کو جانا پڑے گا، مثلا الیکشن ہوں گے تو ٹیچر ہی جائے گا۔ محکموں میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کا سیشن ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اگر ٹیکے لگوانے ہیں کسی بھی بیماری کے لیے تو ٹیچر جائے گا، سینسس کرنی ہے تو ٹیچر جائے گا۔ یہ اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن شاید فائنینسز میں بہت بڑا کٹ اگر لگتا ہے تو صرف ایجوکیشن پہ لگتا ہے۔ HEC بھی شاید مجبور ہے، گورنمنٹ بھی مجبور ہے، گورنمنٹ کی مجبوریاں تو میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ اپنا کلیم تو کر سکتا ہوں نا۔ لیکن سر کوئی اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں فنڈ جنریٹ کرنے کے، اور کیا ضروری ہے کہ فیسیں بڑھائی جائیں؟ اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ دے کر ہم نے 4 سال کے بعد ڈگری لینی ہے، اور اس کے بعد بھی ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ بچوں کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ ڈگری کی بیس پر 4 سال کے بعد مجھے جاب مل جائے گی، میں کمانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اس کو سر کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ جامعہ کو آپ کیا تجویز پیش کریں؟ اس کی چند ایک وجوہات میں سے جو میرے سامنے ہے، ایک وہ یہ ہے کہ ایک تو جو نصاب ہے وہ ڈرائی ہے، خشک ہے، اس میں طالب علم کے لیے کوئی دلچسپی کا پہلو نہیں، گو ہم نے خود بنایا ہے، لیکن اس میں میرا خیال ہے، مجھے کنفیس کر لینا چاہیے کہ ہم نصاب میں وہ چیزیں ڈالتے ہیں جو میں پڑھا سکتا ہوں، جو میں نے خود نہیں پڑھی، مجھے نہیں آتی، میں وہ ڈالنے ہی نہیں دوں گا، یا جس کی کتاب اویلیبل نہیں ہے میں آگے نہیں جانے دوں گا۔ حالانکہ دنیا سیکھتی ہے اور استاد کا کام ہی سیکھنا ہے، جب تک وہ ریٹائر، بلکہ استاد تو ریٹائر ہوتا ہی نہیں۔ ہماری یہاں بدنصیبی ہے کہ ریٹائر کر کے بابے کو گھر میں بٹھا دیتے ہیں، آپ اس سے کام لیجئے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، کریکلم بنا سکتے ہیں۔ تو ہمارے کریکلم میں اگر طلباء کے لیے دلچسپی ہو، پیسے ملیں، ایکٹیویٹیز ساتھ ہوں تو طالب علم کام کرے گا۔ اور نمبر 2، آپ نے کبھی، چلے آپ نے نہیں، میرے جیسے استادوں نے کبھی پرائیویٹ سیکٹر میں وہ لوگ جو ہمیں ملازمت دیتے ہیں، جو آجر ہیں، ان کو کبھی نہیں بلایا ساتھ، دعوت نہیں دی کہ آپ ہمارے ساتھ بتائیے، بیٹھیے اور بتائیے کہ کریکلم میں کیا پڑھایا جانا چاہیے اور کیا نہیں پڑھایا جانا چاہیے، آپ کے ضروریات کیا ہیں۔ سروس کمیشن سال کے بعد ایک رپورٹ جاری کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سب اسٹینڈرڈ ہے، تو اسٹوڈنٹ سب اسٹینڈرڈ ہونے کی وجہ کہاں ہے؟ کہیں تو ہے۔ تو اس میں اساتذہ بھی شامل ہیں، اس کی گورنمنٹ کی کچھ پالیسیاں جاری نہ رہنا، گورنمنٹ کلہ ذمہ دار نہیں ہے، لیکن پالیسیاں جاری نہ رہنا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب آپ ٹرانسپورٹ کے لیے ایک مسئلہ بنا دیں گے، دوری ہو جائے گی اور اسٹوڈنٹ کو خاصے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، اور یونیورسٹی کو پیسے نہیں ملیں گے HEC تو یونیورسٹی ڈکلائن شو کرے گی۔
اس میں ایک ریفرنس میں دے سکتا ہوں کہ اساتذہ کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، اوپن ہاؤسز ہوتے ہیں اور ریسرچ کے لیے وینیوز ہوتے ہیں، تو وہاں طالب علم ایک استاد افورڈ نہیں کر سکتا. میں ایک یونیورسٹی میں تھا، ہوائی یونیورسٹی میں میرا پیپر ایکسیپٹ ہوا. میں بہت بڑے بندے کے پاس گیا، انہوں نے کہا سر پیسے دیں. انہوں نے کہا پیسے آپ نے خرچنے، میں کیوں دوں؟ تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یونیورسٹیوں کو پیسے ملیں تو وہ آگے ڈیلیور کریں گے. تو یونیورسٹیوں کو چونکہ پیسے نہیں ملتے، ان کی کلیکشن انہی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں جو مروجہ ہیں، وہ نئی پہ امبارک ہی نہیں کرتے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ جو نجی جامعات ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں؟ یہ کم شرح جو داخلہ ہے، یا صرف سرکاری اداروں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے؟ یہ دونوں ہی یونیورسٹیاں بڑی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. تو سر اس میں ایک چیز تو یہ آپ نے بتا دیا ہمیں. دوسرا سر یہ بتائیے تمام شعبے متاثر ہو رہے ہیں یا کچھ میں ابھی بھی حالات ٹھیک ہے؟ تمام شعبے متاثر ہو رہے ہیں. پیسے، منی میکس دا میئر گو. جب آپ کے پاس، میں کیمسٹری کی چونکہ میں نے کبھی پڑھی تھی، اب میں اون نہیں کرتا، میں نے ڈگری پھاڑ دی، مجھے اس پہ جاب نہیں ملا، بات ختم ہو گئی. تو پیسے نہیں تھے. آپ حیران ہوں گے کہ پنجاب یونیورسٹی کی جو ایم ایس سی کی لیب تھی، اس کے ساتھ ایک سٹور تھا، وہ کسی بھی سٹور سے بڑا سٹور تھا، کسی بھی سیلر کے سٹور سے بڑا سٹور تھا. اسی طرح میں ایف سی کالج میں رہا ہوں، وہاں پہ جو کیمیکلز تھے آج آپ کسی لیب میں نہیں پائیں گے. تو یہ کیمیکلز ہم نے ایز اسٹوڈنٹ ضائع کرنے ہوتے ہیں. یہ اس سے کوئی نیٹ آؤٹ پٹ نہیں آتا. نیٹ آؤٹ پٹ اس وقت آتا ہے جب میں جاب میں جاؤں گا. میں جاب میں جاؤں گا تو اس لرنڈ کو استعمال کروں گا. جی بالکل. تو جب میں سیکھوں گا نہیں تو میں لرنڈ کو کہاں استعمال کروں گا؟ پیسے ہیں نہیں، سیکھیں گے کیسے؟ اچھا سر، والدین یہاں اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ اس بات پر متفق ہیں، سہمت ہیں کہ ٹھیک ہے جی یونیورسٹی کی تعلیم نے کچھ نہیں دینا تو آپ سکلز سیکھنا شروع کر دیں یا پاکستان سے باہر چلے جائیں؟ دیکھیے اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر 7 لاکھ آپ نے پاکستان میں استعمال کرنے ہیں اور 11 لاکھ میں آپ کو انٹرنیشنل یونیورسٹی میں داخلہ مل رہا ہے تو پیرنٹ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ چند لاکھ اور ہیں وہ خرچ کر لیے جائیں. اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے، آپ ایک بھی وائس چانسلر نہیں دیکھیں گے جو پاکستان سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. بلکہ یہ جو کرائٹیریا جامعات کے جو رئیس الجامعہ لگانے کا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ باہر سے کیا ہے تو زیادہ نمبر دیے جاتے ہیں. جی اس میں ہے ہی نہیں، وہ کرائٹیریا میں ٹاپ پہ رہتے ہیں وہ لوگ. تو جو لوکل لوگ ہیں، آپ یقین مانیں کہ ہمارے پاس تو کتابیں نہیں ہیں، ہمارے پاس ریسرچ جرنل نہیں ہے. ایک دور میں قائد اعظم لائبریری جاتا تھا تو میں نے 2 جرنل سبسکرائب کروائے تھے. وہ ایک تھا امریکہ کے تھے، ایک سائیکالوجسٹ تھا، تو ایک اور تھا ہارورڈ ریویو. یہ 2 میں نے سبسکرائب کروائے تھے. اب وہاں پہ نہ کوئی جرنل ہے اور نہ کوئی کتاب ہے. وہ میں اتفاق سے گیا تھا تو ایک کتاب کا میں نے نام لیا تو لائبریرین صاحب نے کہا یہاں پڑھی ہوگی، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں گریڈنگ کیسے ہوتی ہے، نمبرنگ کیسے ہوتی ہے، کٹر نمبر کیا ہوتا ہے. تو جب میں ان کو لے کے گیا کہ کتاب یہاں پڑھی ہوئی ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے، تو کتاب نہیں تھی وہاں پہ، حالانکہ وہ لائبریری تو ایشو نہیں کرتی. تو ہمارے یہاں ہمیں پڑھنے کے لیے نہ کتابیں ملتی ہیں، نہ انسینٹیو ہے، نہ ٹیچر موٹیویٹ کرتا ہے، نہ سچویشن موٹیویٹ کرتی ہے. اچھا سر، اسکالرشپس میں کمی جو ہے، کسی زمانے میں اسکالرشپس بہت زیادہ ہوتے تھے، یونیورسٹیز کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا تھا، ڈفرینٹ ادارے دے دیتے تھے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ وجہ ہو سکتی ہے، وجہ ہے یہ. دیکھیے آپ ان لوگوں کو، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا مستقبل کا خزانہ ہے. ہم ان کے اوپر انویسٹمنٹ ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے کسی پروڈکٹ پہ کرتے ہیں. اور جب یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو اس معاشرے کو شعور نہیں دیں گے، افرادی قوت بھی فراہم کریں گے. یہ ہماری پڑھی لکھی افرادی قوت ہوگی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، تو کلہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے. کسی بھی فلاحی جمہوری حکومت میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے.
جی کہ بالکل وہ سپورٹ کرے. تو حکومت کے وسائل مجبوری ہے اتنے نہیں ہیں. اچھا سر، اس داخلوں میں جو شرح میں کمی واقع ہو رہی کہ اس کا فیکلٹی پر کیا اثر پڑے گا، اور یونیورسٹی کے جو مالی معاملات ہیں، مالی صحت ہر جامعہ کی جو ہے اس پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس کا فیکلٹی پر یہ اثر پڑے گا کہ جب انرولمنٹ نہیں ہوگی تو پرائیویٹ یونیورسٹیاں تو اپنے اوپر بوجھ نہیں لیں گی. جی وہ فوری طور پہ ان لوگوں کو جو بڑے قابل لوگ ہیں جو وہاں پڑھا رہے ہیں انہیں جواب دے دیں گے. وہ بے روزگار ہو جائیں گے، بے روزگاری میں اور اضافہ ہو جائے گا. دیکھیے یونیورسٹیاں صرف یہ افرادی قوت گورنمنٹ کی نوکریوں کے لیے نہیں تیار کرتی، جی یہ پرائیویٹ سیکٹر کو افرادی قوت دیتی ہیں. مثلا میں بار بار کیمسٹری کی طرف چلا جاتا ہوں، فارمیسی کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھ لیجئے میرا سبجیکٹ ہے یہ، اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں نے ہیڈ ماسٹر بننا. نہیں، ہیڈ ماسٹر نہیں بننا، میں نے کنسلٹنٹ بننا ہے، میں نے مینٹر بننا ہے، اور میں نے اور بہت کچھ بننے کی سوچنا ہے. میں گائیڈ بن سکتا ہوں، میں ٹرینر بن سکتا ہوں. تو کیوں نہ ایک ہی کانسیپٹ کے اوپر لگایا ہوا ہمارا سارا کریکلم جو ہے وہ تیار کرتا ہے کہ آپ نے صرف ہیڈ ماسٹر بننا ہے. نہیں، یہ 15-16 ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کروا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو کریکلم میں وہ ساروں کو سمونا ضروری ہے. اور جب آپ سموئیں گے تو افرادی قوت بٹ جائے گی، گورنمنٹ کے اوپر بوجھ کم ہو جائے گا، ملازمتیں ملنی شروع ہو جائیں گی. لیکن جب تک آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ایڈریس نہیں کریں گے اتنی دیر یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. اچھا سر، یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے ایک سماجی حیوان ہے، اور یہ ہم جو سماجی حیوان ہیں اس کو بہتر اس کی گروتھ نشو و نما کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر اس کے لیے ہائر ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز ہوں گی، اچھا آپ کے سوسائٹی میں بہت اچھا اس کا اثر پڑے گا. تو اس حوالے سے سر اگر آپ دیکھیں تو کیا ضروری نہیں ہے کہ قطع نظر اس کے کہ اس کے بعد یونیورسٹی کی ڈگری لینے کے بعد کمانے کے قابل بچہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس سے قطع نظر بچوں کو اور والدین کو بتایا جائے کہ یونیورسٹی کی تعلیم کی اہمیت ادروائز بھی بہت زیادہ ہے. تو اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسکول اور کالج کی سطح پر ان کو بتایا جائے، ایک مہم شروع کی جائے کہ جناب جامعات کی جو تعلیم ہے اس کے آپ کی پرسنالٹی پر کیا اثرات ہوں گے. دیکھیے یہ کچھ پرابلم صرف جامعات کی حد تک تو نظر آتے ہیں، لیکن یہ اس سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں. مثلا میں نے ایک 2014 میں ریسرچ کی تھی، وہ یونیسکو کی ریسرچ تھی، وہ تھی بیس لائن اسٹڈی آف پی ایچ ڈی ٹیچرس. تو اس میں نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے پرائمری اسکول کے استاد کو اکائی کا قاعدہ نہیں آتا، اردو گرامر نہیں آتی، انگریزی کی گرامر نہیں آتی. تو اس وقت جب یہ رپورٹ میں نے مکمل کر لی، لکھ لی، تو ڈی ایس ڈی کے جو ڈائریکٹر تھے کیانی صاحب، وہ بڑے غصے میں آئے اور مجھے طلب کیا. میں نے کہا جی نہ میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، نہ میں نے سوال نامہ ڈسٹریبیوٹ کیا، یہ سارا کام افرادی قوت گورنمنٹ کی تھی جنہوں نے مجھے کر کے دیے. میں نے تو رپورٹ لکھی اور فیکٹ یہی ہے. آپ کے سامنے پیپر ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کہاں خامی ہے. آپ کی خامی نہیں ہے. تو ہم نے اسکول کو اسٹیبلش تو کر لیا، لیکن اس کے معیار کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کیا. تو اگر ہم وہاں معیار نہیں، نمبر 2 کہ اسکولوں کو ہم نے پرائیویٹ آؤٹ سورسنگ کر دی ہے. قریباً 50,000 اسکول ہیں جو آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو یہ 50,000 اسکول کے بچے جو فیڈنگ یونٹ تھے فار دی یونیورسٹیز، وہ نیچے سے وائپ آف ہو گئے. جب پرائیویٹ سیکٹر کو یہ ادارہ یہ اسکول جائے گا تو وہ فیس بڑھا دیں گے. فیس بڑھ گئی اور صاف ظاہر ہے لوگوں کی استعداد سے بڑھ گئی تو انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا اور یونیورسٹی کے لیے فیڈنگ یونٹ ہی ختم ہو گیا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جامعات کے جو ایکڈیمک پروگرامز ہیں کیا آج کے جدید طور کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہیں؟ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کم داخلوں کی. دیکھیے اس میں ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں، وہ ایک جگہ درست ہے، لیکن ہمیں لوکل اپنی ضروریات کو بھی دیکھنا ہے. ہمارا جو مختلف سیکٹرز میں مین پاور ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، ہمیں اپنی تعلیم کو اس کے ساتھ منطبق کرنا ہے.
اور جب تک ہم اس کو منطبق نہیں کریں گے، ہم انٹرنیشنل لیول پہ تو چلے جائیں، وہاں پہ معاملات اور ہیں، پاکستان میں اور ہیں، ہمارے پاس سہولیات ہی نہیں، ہم نے بغیر سہولیات کے وہ سارا نظام چلانا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں جو تربیت دیتا رہا وہ آئیڈیل سچویشن کے لیے تھی کہ ایک کے مقابلے میں 40 شاگرد ہوں گے، لیکن میں نے خود ایف سی کالج میں 200 سوا 200 کی کلاس پڑھائی، اور وہ ایک معمولی سا سبجیکٹ تھا ایجوکیشن میں اکیلا بندہ تھا، میں نے اپنے ساتھ 2 بندے ایڈ کیے تھے، اس کی وہ میں 9 پیریڈ اکیلا پڑھاتا تھا۔ تو تھوڑا سا کشٹ کاٹنے کے بعد پھر میں نے انگلش میڈیم میں شروع کیا۔ تو یہ ٹیچر کا کنسرن ہے، ٹیچر کو جب تنخواہ نہیں ملتی یا اسٹوڈنٹ کی فیس بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنا کنسرن آہستہ آہستہ دونوں طرف سے وڈرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وڈرا نہیں ہونا چاہیے، ٹیچر کو بھی اون کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹ کو بھی اون کرنا چاہیے۔ تو اب انتہا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ موبائل پڑا ہوا ہے، اس میں پڑھا جاتا ہے، کتاب پڑھنے کا ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا ہے۔ آپ کسی بھی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے، کس آتھر کی کتاب تھی، کب چھپی، اس کے کانٹینٹس کیا ہیں وہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جی ایسے وہ آپ کو سلیکٹڈ آئٹمس بتائے گا جو اس نے یہاں پہ کاپی کر رکھی ہیں اور اس کو پڑھے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ امتحان میں وہ کھڑے اسی کے اوپر گھوٹا لگا رہے ہوتے ہیں۔ نہ یہ ٹیچنگ یونٹ ہے، نہ یہ کتاب ہے۔ اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، میرے جیسے لوگ ریسرچ کرواتے ہیں کہ یہ ٹیچنگ میں فیسیلیٹیشن ہے، ٹیچنگ میں فیسیلیٹیشن نہیں ہے، یہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے۔ کتاب ایک ضروری عمل ہے۔ جی بالکل۔ تو میں یہ ریفر کرتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی کتاب پڑھی ہوئی دیکھیں۔ جی اچھا سر، یہ بتائیے، ہمارے پاس صرف آخری منٹ ہے، اس میں آپ کیا تجویز کریں گے جامعات کے لیے، ایچ ای سی کے لیے، کہ کیا اقدامات اٹھائیں کہ جن کی وجہ سے جامعات کا اعتماد بحال ہو داخلوں کے حوالے سے، اور وہ جو شرح میں کمی واقع ہوئی ہے اس میں دوبارہ اضافہ ہو سکے؟ دیکھیے، اگر آپ فوری چاہیں کہ یہ جو ایجوکیشن ہے یہ ایک فلاحی کام ہے، تو فلاحی کام میں آمدنی کو اگر ذریعہ بنا لیا جائے تو یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے یونیورسٹی بنائی، لاکھوں کروڑوں لگائے، اس کو انکم آنی چاہیے، لیکن اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جانا چاہیے کہ اس کو فلاحی پہلو سے دیکھنا چاہیے اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے امپروو کرنا چاہیے۔ یہاں میں یہ پلی لوں گا کہ اگر نصاب آرتھوڈاکس رہے، چینج ہی نہ ہو، تو ٹیچر کے لیے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں، اور اس کی افادیت بھی اس کی افادیت کوئی نہیں ہے، سوسائٹی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ مارکیٹ میں جائیے، آپ انٹرویو دیجئے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں اسکل کیا ہے، تو ہمارے یونیورسٹی کے کسی بھی طالب علم کسی بھی سبجیکٹ میں اسکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایون انجینئر جو ہے نا، جس نے الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھی، اسے کہیے کہ یہ اوپر سے سرکٹ شارٹ ہو گیا، اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر ہے اسے کہہ ذرا انجیکشن لگا دے، وہ کہتا ہے یہ نرس کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اچھا سر، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا اس مسئلے کے حوالے سے، اور ہم امید کرتے ہیں ناظرین کہ ڈاکٹر صاحب کی جو جہاندیدہ جس طرح کے انسان ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ یہ اقدامات اٹھائیں تو داخلوں کی شرح میں جو کمی ہوئی ہے اس میں قابو پایا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ ایچ ای سی کے حکام والا جو ہیں وہ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی گزارشات پر عمل کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔